اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ناظرین آپ جانتے ہیں اوقات نماز اور کرنسی۔ جی ناظرین، نماز ٹائمنگ میرے پاس موجود ہے اور آج لندن وقت کے مطابق ظہرین ٹائمنگ ہے 1:02 یعنی 1:02 پہ۔ مغربین ٹائمنگ ہے 8:04 یعنی 8:04 پر۔ کل فجر کی ٹائمنگ ہوں گی 4:36 یعنی 4:36 پہ۔ تو یہ تھی لندن وقت کے مطابق نماز ٹائمنگ سے۔ کچھ کرنسی ریٹس پہ موجود ہیں۔ ڈالر ہے آج 1.65، یورو ہے آج 1.17، پاک روپی ہے 141.50، یو درہمز ہیں ہمارے پاس 5.75، انڈین روپی ہے 67.00 اور آخر میں ہوتے ہیں سعودی ریال جو کہ ہیں ایکسچینج ریٹ پہ 5.85۔ تو یہ تھے ناظرین کرنسی ریٹس اور نماز ٹائمنگ، اور اب بڑھتے ہیں نیوز اپڈیٹس کی جانب۔ جی بہت شکریہ۔ نیوز اپڈیٹ میں سب سے پہلے ویدر رپورٹ ہے ناظرین۔ لندن میں زیادہ سے زیادہ 13، کم سے کم 3، اور آج بھی یہاں پر بارش کے امکانات ہیں۔ برمنگھم میں 12 اور 2، یہاں بھی آج بارش ہوگی۔ بریڈفورڈ میں 10 اور 2، اور اس وقت دھوپ تو نکلی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے کافی بارش ہوئی، اور آج سارا دن یہ سلسلہ دھوپ اور چھاؤں کا، اور رات یہ بارش بھی ہونے کا امکان ہے۔ یہ بریڈفورڈ 10 اور 2۔ اس کے بعد جی باہر کے یہ دھوپ آپ دیکھ رہے ہیں، کڑک دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کافی تیز بارش ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ آج رات یہ تک سلسلہ جاری رہے گا کہ دھوپ نکلنے سے کچھ دیر کے لیے موسم خوشگوار ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر بارش کے امکانات ہیں۔ پیرس میں 14 اور 6، یہاں پر آج بارش ہوگی۔ فرینکفرٹ میں 18 اور 6، یہاں پر ہلکے بادل موجود ہیں۔ اوسلو میں 7 اور 1، یہاں پر بارش بھی ہے اور ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ بریشیا میں 13 اور 8، زیادہ تر موسم یہاں کا خشک رہے گا۔ نیو دہلی اور حیدرآباد دکن میں موسم خشک ہے۔ نیو دہلی میں 39 اور 28، جبکہ حیدرآباد دکن میں 38 اور 26۔ اسلام آباد میں آج بارش ہو سکتی ہے 32 اور 19، اور گرج چمک کے ساتھ لاہور میں بھی بارش ہو سکتی ہے 37 اور 23۔ کراچی میں بھی 37 اور 25، یہاں آندھی چلنے کا امکان ہے، اور کوئٹہ میں 27 اور 10، یہاں بھی موسم خشک لیکن پھر بھی تیز ہوائیں چلنے کے امکانات ہیں۔ تو یہ کوئٹہ کا موسم تھا، اور کوئٹہ کی ہی خبر سے پروگرام کا اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ پرنس روڈ کوئٹہ پر یزیدیوں کی فائرنگ سے 6 مومنین شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ واقعہ السادات شوز میکر پر ہوا۔ حملے میں دکان کے مالک سمیت 5 کاریگر شہید ہوئے۔ زخمیوں میں 3 کی حالت تشویشناک ہے، اور صوبائی حکومت کی طرف سے فی الحال وہاں پر جو گشت پر مامور عملہ تھا پولیس کا، 6 اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے، لیکن کسی مجرم کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور یہاں پر السادات شوز میکر پر جو حملہ ہوا وہ تو ہوا، لیکن سول اسپتال میں بھی وہی مجرم جو ہیں، وہ جو زخمیوں کو اگر ہسپتال میں لے کر جایا گیا ہے تو پھر وہاں پہ بھی زخمیوں کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ تو کوئٹہ میں ہونے والا یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہاں کے جو ایم این اے ہیں سید ناصر علی شاہ صاحب، آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں۔ یہ کوئٹہ میں جو حالات ہیں، لگاتار مستونگ کا واقعہ ذہن میں آتا ہے، اور پھر اس طرح کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے، وہاں پر ڈاکٹرز شہید کر دیے گئے، وکلاء شہید کیے گئے، عام جو مزدور پیشہ افراد ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ان کا سب سے جو بڑا جرم ہے وہ یہی ہے کہ وہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو یزیدی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ایک بہت ہی پلان طریقے کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور پوری ایک لگ رہا ہے کہ ریسرچ ہے کہ کہاں کہاں جو مالکان ہیں وہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھ رہے ہیں، اور کہاں کہاں آبادی، اور خاص طور پہ کوئٹہ میں اگر بات کریں تو ہزارہ کمیونٹی اس کا زیادہ بلکہ بالکل انہی کا ٹارگٹ بن رہی ہے۔ تو اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ صوبائی حکومت یا انتظامیہ کہاں ہے، وہ تو لگاتار ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اسی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے مجلس علماء شیعہ UK یورپ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی آپ لائیو دیکھیے گا، لیکن احتجاج کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس کو کتنا تیز بنانا چاہیے، کیونکہ پہلے جو واقعات ہوتے تھے، یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ کافی عرصے سے خاص طور پہ پاکستان میں جاری ہے، لیکن اب اس میں اتنا تواتر آ چکا ہے، یہ اتنی تیزی آ چکی ہے کہ پاکستان کا کوئی جو شہر ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہا، چاہے آپ اندرونی پنجاب کی بات کریں، چاہے ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں، گلگت، سکردو، پارا چنار اور چلاس، وہاں کی بات کریں، جو ایک ہب ہے ہمارا معاشی کراچی کی بات کریں، اندرون سندھ کی بات کریں، بلوچستان کی، خیبر پختونخوا کی، تو یہ تمام صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے۔ تو ناظرین اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب سید ناصر علی شاہ صاحب جو کوئٹہ ایم نے 259 سے جو کامیاب ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں،
وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب, پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے پوری ہدایت ٹی وی کی طرف سے کہ آپ نے وقت دیا, اور سب سے پہلے پھر آپ کو ہم سلام پیش کرنا چاہیں گے کہ آپ بے شک اکیلے ہیں, اور 6 اکتوبر 11 سے لے کے آپ لگاتار اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس ناانصافی اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس پر اپنے تاثرات اور اپنے دل کی کیفیت بتائیے, اور پھر بعد میں سوالات دوسرے کروں گا. یہ تو اس وقت جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, جو ملک کی صورتحال ہے, اور جنہوں نے صورتحال اس طرح کی پیدا کی ہے, وہ بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا. اب یہ صورتحال پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ملک میں افراتفری پیدانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ملک ڈسٹیبلائز ہو اور افراتفری پھیلے, وہاں پہ کوئی قانون نہ ہو, قانون اپنی گرفت میں رکھے, جو مائٹ از رائٹ والے قانون ہو وہاں پہ, جس کی لاٹھی اس کی بینس والی حساب ہو. یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہے. ملک جس کو اسلامی ملک ہم کہتے ہیں, جس کے لیے سب مکتبہ فکر نے قربانی دی ہے, اور آج یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ خاص مکتبہ فکر کے لوگ اس ملک میں یہ افراتفری پھیلا رہے ہیں. چاہے وہ گلگت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اسکردو کا ہو, چاہے کراچی کا ہو, یا بلوچستان کی صورتحال ہو. آئے دن آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے. پورے ملک کی یہ صورتحال بنا دی اپنے غلط پالیسیوں کی وجہ سے, غلط جو پالیسی اختیار کی گئی اور کسی کے ایجنڈے عمل کی گئی. آج 34 سال کے بعد جو ہے اس کا خمیازہ جو ہے عوام بیچارہ کو خطرہ ہے. نہ صرف شیعہ عوام, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو رہنے والے ہیں, جو پاکستان کی کو چاہتا ہے اور دل چاہتا ہے, سب کو اس کے خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں, سب اس کے شکار ہیں. کوئی مزار وہ محفوظ نہیں ہے. داتا گنج بخش میں دیکھیں کہ کچھ 2 سال پہلے کیا وہاں پہ کیا ہوا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ شاہ عبداللہ غازی کراچی میں جو ہے وہ کیا ہوا. گشتر پارک میں آپ دیکھ لیں, کہیں بھی آپ دیکھ لیں, کوئی بندہ آپ کو پاکستان کی اس وقت میرا خیال ہے لوگ محفوظ نہیں سمجھے. یہی وجہ تھی جب میں نے پروٹیسٹ بھی کی, اس وجہ سے یہ اگر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومتیں بنتی اس لیے ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے, لوگوں کو سروس پرووائڈ کرے, لوگوں کو ڈیلیور کرے, ہر لحاظ سے ڈیلیور کرے. یہاں تو آپ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اور لحاظ سے ڈیلیور نہیں کر سکتے تو کم سے کم لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت تو ہو, جو پھر ناممکن بن گئے. اس وقت بلوچستان میں آپ دیکھیں کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے, پوری کوئٹہ شہر میں آپ دیکھیں کیا صورتحال. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی انسان بالکل اس طرح ہوتا ہے. پریشانی کی یہ عالم ہے کہ لوگ میرا اسکول تک نہیں جا سکتے ہیں, یونیورسٹیز بند ہے, آفیسز تک لوگ نہیں جا سکتے, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. کل بھی کوئٹہ میں 6 لوگوں کو شام کو تقریباً 7:30 بجے کے قریب, یعنی جو غریب مسکین لوگ تھے ان کو آ کر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. 6 لوگوں کو, 2 زخمی پڑا ہے. اور شاہ صاحب ایک بات جو میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا جا رہا ہے. یعنی یہ صورتحال کو آپ کو پس منظر میں جانا پڑے گا کہ یہاں کہاں کس نے پیدا کی اور کس کی پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہوا, کیوں پیدا کی گئی. یہ سارے سب جو ہے نا یہ ایک سوالیہ نشان ہے لوگوں کے لیے. اگر ہم نے افغانستان میں 1978 میں ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ افغانستان کی اندر مداخلت کرے, یعنی ہمیں کس نے اجازت دی, چاہے وہ کوئی بھی سپر پاور ہو, چاہے وہ کوئی بھی طاقت ہو, یا افغانستان میں کوئی بھی ازم چلے, کوئی بھی نظام چلے, ہمیں اس کی کیا ضرورت پڑی تھی. یہ سارے
اس وقت کی 78 کی جو بیج ہم نے بویا تھا وہ آج ایک تناور درخت بن کر ابھر کر سامنے آ گیا، ایک تناور درخت بن گیا. اور یہ کسی ایک بندے کی یا کسی ایک پارٹی کی یا کسی ایک فرد کی یہ بس کی بات نہیں ہے، جب تک کہ پورا قوم جو ہے، پوری پاکستانی قوم اس کے خلاف کرانا ہو. بالکل. اور شاہ صاحب ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے علاوہ بھی تقریباً 450 ممبرز وہاں قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور ان کو بھی یہ حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی کیا مجبوری آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ وہ کیوں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے؟ دیکھیں نا، میں ایک چیز بتاؤں، یہ جب اسمبلی میں آنا، یہاں پر مختلف نظریات کے لوگ ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف جماعت کے لیے پارٹیز کے لوگ ہیں. بہت دوسرا یہ کہ جو لوگ جماعتوں کے تھرو آ جاتے ہیں، اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، میں سب کو نہیں کہوں گا، مگر کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جو عوام کی صحیح نمائندے نہیں ہیں. ابھی تک جمہوریت کو سمجھا ہی نہیں ہماری پاکستانی عوام نے. ہماری پاکستانی عوام اگر جمہوریت کو سمجھ جاتا کہ اس کی ایک ووٹ کی طاقت کیا ہے، تو آج اس عوام کی جو اصل نمائندے ہیں وہ اسمبلی میں ہوتے. نہ کہ صرف یہاں جو پاکستان میں اس وقت وہ ایک طبقاتی نظام چل رہا ہے، یا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یا جو ہے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. عوام بیچارے جو ہے وہ صرف ووٹ دینے کے لیے تک محدود ہے. جو حکمران ہے وہ ہمیشہ حکمران رہے گا. ایون آپ ایجوکیشن سے آپ دیکھتے، ایک اگر غریب کا بیٹا ہوگا وہ جا کے کاٹ کے اسکول میں پڑھے گا. اس کو پہلے سے ہی کہا جا رہا ہے عملی طور پہ کہ تم ایلیٹ کلاس جو ہے اس کے بیٹا جا کے پڑھے گا ایک ڈکن ہاؤس میں یا گرامر اسکول میں. تو یہ جب تک یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ وی آئی پی کلچر جب تک یہ پاکستان میں ختم نہیں ہوگا، نہ جمہوریت آگے بڑھے گی، نہ حکومت ہوگی. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی عوام سے عوام کے لیے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ قابل اصلاح ہے، اصلاح ہونی چاہیے. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جمہوریت کب رہا ہے، 4 سال 2 سال 18 مہینہ 22 مہینہ حکومت رہا ہے اور ڈیموکریسی. تو اس سے تو جمہوریت کو پلنے پھولنے ہی نہیں دیا گیا. اور اس کے باوجود جو لوگ ہیں ہم خود ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جمہوریت ہے کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے پاس کوئی سسٹم تو ہونی چاہیے جو کہ عوام کو ریلیف دے، عوام کو ڈلیور کرے. جو جماعتیں حکومت میں آتی ہے، جماعتیں جو پروگرام دیتی ہے وہ اپنے پروگرام پہ عمل نہیں کرتی. یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ اس پارلیمنٹ میں وہ لوگوں کو آنی چاہیے جو کہ عوام کے درد اور دکھ کو سمجھتا ہو. جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہو، کیا وہ عوام کو کیا مسائل حل کرے گا. صحیح ہے. اور شاہ صاحب ایک جیسے جمہوریت کی بات کی، چلے پچھلی حکومتیں جلدی ٹوٹتی رہی ہیں، لیکن اس بار تو ماشاءاللہ 5واں خطاب بھی صدر صاحب نے کیا، اور پھر آپ کو اسی خطاب کے دوران بھی بات کرنے نہیں دی گئی. اس کو آپ کتنا جمہوری سمجھتے ہیں؟ اور پھر آپ کے مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں رحمان ملک صاحب سے، اور ان تمام وزیر اعظم صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. تو کیا کچھ نتیجہ نکلا ہے؟ یہ کچھ ہمیں کہیں روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے یا بالکل اندھیرا نظر آ رہا ہے آپ کو بھی؟ دیکھیں نا، اگر یہ کام کرتے تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں پروٹیسٹ کرتا. یہ پہلی مرتبہ میں نے پروٹیسٹ نہیں کری، کئی مرتبہ میں نے پروٹیسٹ کی. ایک لمحے تو میں جب 2 مہینہ میں باہر بیٹھا رہا، میں نے پروٹیسٹ کی. تو یہ کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا پارلیمنٹ کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کسی کو پروٹیسٹ کر رہا ہوں؟ میں بھی تو عوام کی حقوق کی بات کر رہا تھا، میں بھی عوام کی جان و مال کی بات کر رہا تھا، میں بھی عوام کی اس غریب طبقے کی، جو مظلوم اور معصوم طبقے کی جو پسا ہوا آ رہا ہے 64 سال سے، میں انہیں کی بات کر رہا تھا. بات ایک ہی ہے، ایک جگہ میں آپ کو یہ صفا طور پہ آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے، عوام سے ان کا تعلق نہیں ہے. کیا 5 سال حکومت پورا کرے تو صرف حکومت ہی کرنا ہے، پوری کرنی ہے 5 سال، یا نہیں 5 سال میں آپ نے عوام کی جو تقدیر ہے، عوام کے لیے کچھ بہتری بھی لانی ہے. تو عوام کے لیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ عوام کے لیے کیا بہتری آئی ہے ملک کے اندر. مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں، کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو سب چیز آپ چھوڑ دیں. کیا مجھے آپ نے دعوے سے کوئی بھی شخص اپنے کو محفوظ سمجھتا ہے؟
कोई शख्स कह सकता है कि मैं बाजार जाऊंगा फिर मैं जिंदा वापस आऊंगा? मैं तो कहूंगा कि शायद कि कोई इस तरह बंदा इस तरह का सूरत आज तक पैदा नहीं हुई है। ये सारे हर तलब है सियासी जमातों को, शख्सियात को, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए, पार्लियामेंट के बाद लोग बैठे हैं, इनको ये चीज को सोचना चाहिए और खसूसी तौर पर पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि अगर इस किस्म की हुक्मरान, अगर इस किस्म की आगे भी हुकूमत आ जाए हमारे लिए, तो ये हमारे लिए काबिल अफसोस है। काबिल अफसोस इसलिए है कि अगर वो डिलीवर नहीं कर सकता है तो फिर आप वोट क्यों देते हैं ऐसे लोगों को? बिल्कुल सही। और शाह साहब एक बात ये कि आखिर में जो यहाँ पर बहुत से अभी 25 मार्च को एक बहुत बड़ा जलसा आयाम हुआ कराची में, 1 जुलाई को भी मजहबी तौर पे जो रहनुमा है वो भी इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं और एक सियासतदानों को भी दावत दी जा रही है कि जो कहीं और दूसरी सियासी जमातों के झंडे तले हैं तो वो भी एक हो जाए। आपको किसी मजहबी रहनुमा ने आप तक फ़ोन किया हो, रसाई हासिल करने की कोशिश की हो, या आप अपनी जमात में रह के ही खिदमत देने को तरजीह देंगे? आपके तुम्हारा सवाल अपने दौरान मुझे समझ नहीं आती बात। मैं पूछ रहा था कि अब काफ़ी मजहबी जो जमातें थी वो भी 25 मार्च को एक बहुत बड़ा जलसा हुआ शियाने अली का, 1 जुलाई को मीनार पाकिस्तान में एक जलसा है, क्या किसी मजहबी रहनुमा ने आपसे रब्ता किया है कि आप भी उस जलसों में आएँ और एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया जाए? देखो, मैं एक सियासी जमात से ताल्लुक रखता हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से मैं मुंतखब होकर आया हूँ और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मंशूर को जिसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, मैं उसकी पाबंद हूँ और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस स्लोगन की पाबंद हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी मैं पाबंद हूँ, उस मैनिफेस्टो को मैं पाबंदी करता हूँ। मैं किसी मजहबी जमात में, मैं न किसी मजहबी जमात से मेरा ताल्लुक है, न मेरा किसी मजहबी जमात के मैं रुक हूँ। अलबत्ता मैं पाकिस्तान की एक शहरी की नाते, पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट की एक मेंबर के नाते मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अमन हो, अमान हो, चाहे पाकिस्तान में कोई भी शहरी किसी मसलक से वो ताल्लुक रखता हो, मुझसे मेरे को सरोकार नहीं है। एक जरूर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो मजलूम वापस आ रहा है, जो उसके आज उनकी जान का खतरा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है बाकायदे, और इसके साथ साथ जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, मैं इसके लिए आवाज उठाता रहूंगा और मैं आवाज उठाता रहूंगा जब तक ये पार्लियामेंट कायम है इंशाल्लाह। तो शाह साहब आखिर में हमारे हिदायत टीवी के नाज़रीन को कोई खास मैसेज देना चाहें? मैं मेरे तरफ से आपके नाज़रीन को ये मैं कहूँगा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। हमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक इंसान करें और अपने अंदर शक्ल सूरत वाले इंसान की मैं बात नहीं करता हूँ, बस वो इंसान की बात करता हूँ कि जो हकीकत में आपको इंसान बनाता है। मैं उस इंसानी अक़दार की बात करता हूँ कि जो किसी भी कौम की, किसी भी मजहब की, किसी की वरासत नहीं है। ये पूरा यूनिवर्सल एक पूरी इंसानियत की वरासत है। मैं ये कहता हूँ कि हमें सबसे पहले इंसान बननी चाहिए, वो इंसान जो कि एक दूसरे का हमदर्द हो, एक दूसरे से प्यार करता हो, एक दूसरे से इंसाफ करता हो और इंसाफ में मबनी हमेशा हम अपने को इंसाफ को मद्देनजर रख के और मेरिट को अपने मद्देनजर रख के और दूसरे के हकूक को अपने मद्देनजर रख के हमें बर्ताव करनी चाहिए। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद नासिर अली शाह साहब, आपने वक्त दिया और हमारे हिदायत फैमिली मेंबर से बात की और दिल की गहराइयों से हम आपके साथ हैं और बहुत खुशी होती है कि चलें आप अकेले सही, लेकिन लगता है कि आप हम सब की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। असम्बली में या कहीं भी कोई जुल्म हो तो आप आवाज़ उठाते हैं। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं और ये काम अपना जारी रखिएगा, हम आपके साथ साथ हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। ये सैयद नासिर अली शाह साहब थे और इनकी बातों से देखें कि और एक ऐसे मर्द आहिन की तरह इनकी आवाज़ और बातें थी कि लग रहा था कि कुछ करने को जी चाह रहा है। अपनी पार्टी में थोड़ी सी पाबंदी या एक मंशूर की वजह से पाबंद भी हैं,
لیکن جہاں پر پارٹی غلط کر رہی ہے، حکومت غلط کر رہی ہے، وہاں پر اٹھ بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ بالکل ایک بات جو ان کے بالکل دل کو چھوئی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہے، یہ عوام کے ان کے دل میں کوئی بھی ایسی ہمدردی یا وہ توجہ نہیں، اور واقعی ہمیں ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کیا ان کی ایسی حکمت عملی ہے۔ چلو ایک انسان اگر کچھ اور ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا، تھوڑا سا اس پہ ایک سوگ کا اظہار کر لے یا کوئی ایسے الفاظ کلمات جس سے عوام کو تھوڑی سی تسلی ملے، خیر وہ الفاظ بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ جی ہاں، وقتی طور پہ اور دیکھیں کہ 450 کے اور بھی قریب ایم این ایز موجود ہیں، لیکن وہ بالکل بے حس ہیں۔ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اپنی پڑی ہے، ٹائم گزاریں گے، کسی کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صحیح جمہوریت کا انہوں نے بتایا کہ عوام کے لیے ہو، عوام کے لیے کام کرے، وہ کہیں دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور اتنی انتہا کہ مہنگائی ہر دن بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہائی ہوگی کہ کام شہری زندہ رہنے بھی کے قابل نہیں رہا۔ بالکل، انسانیت کی بات کی انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے NA 259 سے رکن قومی اسمبلی سید ناصر علی شاہ صاحب، جن کی باتیں آپ نے سنی ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہم مجلس علماء شیعہ یورپ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی اب آپ کو لائیو دکھائیں گے۔ تو ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ ایک مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، جو ایک میڈیا میں جو آواز دبائی جاتی ہے اور لگاتار دھرنا اسلام آباد میں بھی ہے، اس کو بھی کہیں میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن ہدایت ٹی وی خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ظلم جہاں بھی ہو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ تو کوئٹہ کی خبر تھی ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ اور کل گورنر گلگت و بلتستان پیر کرم علی شاہ نے مختلف شیعہ وفود سے ملاقات میں جو بات چیت کی، اس کی چند سرخیاں لگی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شہری کی جان اور مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بلتستان کے عوام کا مشکور ہوں کہ ان حالات میں بھی انہوں نے امن قائم رکھا۔ قیام امن کے لیے صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے رابطہ ہے۔ تو بس جتنا رابطہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل گلگت تو بہت دور ہے، جیسے شاہ صاحب کا رابطہ ہوگا یا جس طرح مؤثر انداز میں شاہ صاحب نے احتجاج کر رکھا ہے وزیر اعظم صاحب کے سامنے، اور ایوان صدر جب قومی اسمبلی میں مشترکہ اجلاس سے صدر صاحب خطاب کرنے لگے تو سید ناصر شاہ صاحب کے مائک بند کر دیے گئے، کیونکہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ روٹی کپڑا مکان جس منشور کے بلبوتے پہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یا جو خدمات دینے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، تو وہ اگر کام نہیں کیا جا رہا تو اس پر جو بھی بات کے لیے اٹھا ہے اس کے مائک بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ایک بس خام خیالی کہہ رہے ہیں وہاں کے جو گورنر ہیں اور پیر کرم علی شاہ صاحب اور سید مہدی شاہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، کل ان کا ایک بیان تھا کہ جو تمام جو کام خراب ہو رہا ہے وہاں پر جھوٹے SMS کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک چھوٹے جزوی ہم کہہ لیں گے کہ وجوہات کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے عوامل ہیں، یہ وہاں تمام جو ثانیات ہو رہے ہیں اس پر ہاتھ ڈالنے میں وہاں کی انتظامیہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اور ایک بات کو جو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ بلتستان کے عوام کے وہ مشکور ہیں کہ ان حالات میں بھی انہوں نے امن قائم رکھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے شک وہاں سے لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، اپنے پیاروں کو قبرستانوں تک پہنچایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی توڑ پھوڑ اور جو حکومت کے خلاف یا املاک کو نقصان پہنچانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے کسی بھی ایک مشتعل ہجوم میں، اس طرح کا کوئی کام وہاں پر نہیں کیا گیا، اور اس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے وہاں کے تمام عوام کا۔ لیکن عوام کے جان اور مال کا تحفظ اور حکومت اچھی کا یہی ایک فریضہ ہونا چاہیے کہ وہاں کی جو بھی عوام ہے اس کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے، اور اس میں سراسر وہاں کی انتظامیہ، پاکستان کی انتظامیہ بالکل ناکام نظر آ رہی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے دھرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملت جعفریہ کو نماز جمعہ کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہونے کا پیغام دے دیا گیا ہے۔ دھرنے کو ناکام بنانے کی حکومتی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن وہ فی الحال ناکام ہو رہی ہیں، اور کوششیں یہی ہے کہ جگہ جگہ جہاں سے بھی اگر وفود آ رہے ہیں، جہاں سے بھی قافلے وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ رہے ہیں، تو چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں اور بہت سے لوگوں کو وہاں سے واپس جانے پہ مجبور کیا گیا ہے۔ جھوٹے جو FIR ہیں وہ بھی وہاں پر درج کیے گئے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جھوٹے FIR درج کیے گئے ہیں، لیکن وہاں پر جو لوگوں کا جذبہ نظر آ رہا ہے، آپ نے کل بھی کلپس میں دیکھا ہوگا اور لگاتار ہم وہاں کی کوریج بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے، تو ایک جو جذبہ ایک نظر آ رہا ہے، وہ لگ رہا ہے کہ اب ہمارے جو مومنین ہیں، یا جو پہلے کی جو سستی ہو چکی وہ ہو چکی، اب تمام لوگ جو ہیں وہ متحد ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں صرف شیعہ افراد شامل نہیں ہیں، ان میں ہمارے سنی بھائی بھی شامل ہیں اور بڑھ چڑھ کے شامل ہیں، اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس میں مل کر وہاں سے اس حکومت کو پریشرائز کرنا ہے، اس سوئی ہوئی عدلیہ کو پریشرائز کرنا ہے، تو وہ کام وہاں پر بہترین طور پہ کیا جا رہا ہے، اور آج بھی دھرنا اس سلسلے میں جاری ہے۔ اگلی خبر ہے کہ برفانی تودہ گرنے سے دبے ہوئے 137 افراد کے زندہ بچنے کے امکانات ختم ہونے کے قریب ہیں۔
-15 درجہ حرارت اور موسمی تبدیلی امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ثانیہ ہے اسی خطے میں جہاں پر تقریباً 137 افراد اس برفانی تودے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور بہت ہی افسوسناک بات یہ کہ امدادی سرگرمیاں بھی وہاں پر نہیں کی جا سک رہی۔ ایک اور بات کہ وہاں پر سیاچن جو علاقہ ہے وہاں پر ہم ایک الگ بحث بھی جاری ہے پاکستان میں کہ آیا وہاں پر فوج رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، یا کیونکہ وہاں پر ایک عوامی آبادی کوئی بھی نہیں ہے۔ انڈین فوجی بھی وہاں پر مرتے ہیں موسمی شدت کی وجہ سے، اور پاکستانی فوجی بھی وہاں پر اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تو اس پر ان دونوں حکومتوں کو یہ سوچنا ہوگا، یہ خیال کرنا ہوگا کہ آیا جو بھی ایک ایسا علاقہ ہے جس پر کسی بھی عوام کی رسائی نہیں ہے، کوئی بھی ایک ایسا خطہ جس پہ کوئی عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اس خطے کو بالکل ایسا قرار دے دیا جائے اور وہاں سے فوجیں جو ہے اپنی واپس بلائی جائیں، تو وہاں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی بچائے جا سکتے ہیں، اور سب سے قیمتی جانیں جو ہیں وہ بھی بچائی جا سکتی ہیں۔ تو ایسے ہم تمام جو پچھلے دن ہمارے صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب انڈیا کے ملے ہیں، لیکن کچھ ایسے اقدامات کریں تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو، اور صرف فوٹو سیشن کے لیے اگر کوئی بھی یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کل توانائی کانفرنس سے وزیر اعظم گیلانی کا خطاب، انہوں نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سب صوبوں کے لیے برابر ہوگی، گھڑیاں آگے پیچھے کرنے کے بجائے دفاتر کے اوقات کار میں تبدیلی ہوگی، 5 دن کام ہوگا، تمام کاروباری مراکز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم، اور اس طرح 700 میگا واٹ کی بچت ہوگی۔ تو 5 دن انہوں نے کہا کام ہوگا، لوڈ شیڈنگ سب صوبوں کے لیے برابر ہوگی، یہ نہیں کہا کہ لوڈ شیڈنگ اب ختم ہوگی یا کم ہوگی۔ تو حکومت پاکستان جو ہے وہ اگر صحیح طور پہ جو بجلی بنانے والے محکمے یا کمپنیاں ہیں پاور پلانٹس ہیں ان کو رقم دے تیل کی، تو یہ لوڈ شیڈنگ بالکل 3-4 دن میں ختم ہو سکتی ہے، جس طرح اس سے پہلے ایک تجویز دی گئی تھی کہ صوبے اپنے جو بھی ان کے رقومات ہیں ان میں سے 10% اگر وفاق کو واپس کریں ہر مہینے، تو یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے جو 1.25 کھرب روپیہ وہاں پر تیل کی جو کمپنیاں ان کو دینا ہے، تو 1.25 کھرب روپیہ یعنی 125 ارب روپے اگر ہم دیں گے تو یہ لوڈ شیڈنگ راتوں رات ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن بجائے کہ ہم ان کاموں میں اپنا پیسہ صرف کرنے کے، عجیب و غریب وہاں پر اپنے حلقوں میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ جو پچھلے دنوں سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی تمام جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو کروڑوں روپیہ دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر رقم کا صحیح استعمال ہو، کوئی صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرے، تو یہ تمام مسائل اب لوڈ شیڈنگ جو ہے، دنیا میں کون سے ایسے ملک ہیں جہاں پر اب بھی لوڈ شیڈنگ یا بجلی کی کمی ہے؟ پاکستان میں جو ایک وسائل ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے، جو قدرتی طور پہ وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن افسوس یہی ہے کہ ان کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اگر کسی ڈیم کی بات کریں تو اس میں بھی ایک سیاسی طور پہ کوئی ایشو بنا کے اس ڈیم کی جو ایک آغاز ہونا چاہیے اسے بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ کوئلے کے ذخائر کون ڈھونڈے گا؟ جو بیرونی ملک سے کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پر کچھ کام کرنے کے لیے، چینی انجینئرز وہاں پر قتل ہوئے ہیں، جاپانی انجینئرز وہاں پر قتل ہوئے ہیں، تو بجائے ان کی جان و مال کے تحفظ کے، بجائے کہ تمام وسائل کو بروئے کار لانے کی کوشش کی جائے، یہ کانفرنس ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ تمام صوبوں میں یکساں لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ تو ایک عجیب و غریب اعلان تھا جس میں تمام صوبے بھی شاید اور صوبے کی جو عوام ہے وہ بھی اسی وقت سکتے میں ہوں گے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کیا اعلان کیا ہے کہ تمام صوبوں میں یکساں لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور اسی اجلاس کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی۔ سابق وزیر قانون بابر اعوان صاحب نے سپریم کورٹ سے توہین عدالت کے کیس میں غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، اور بابر اعوان صاحب کو شاید اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ صدر زرداری صاحب بھی تھوڑے کھچے نظر آ رہے ہیں، وزیر اعظم گیلانی یا جو بھی ایک ان کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ کار تھا، کیونکہ ان کی جگہ اب ان سے بہت منجے ہوئے اور ان سے بہت ہی سینئر اور وکیل اعتزاز احسن صاحب نے لے لی ہے، جو گھڑی خدا بخش میں خطاب بھی کرتے ہیں۔ بابر اعوان کچھ دنوں کے لیے تھے، جب بھی میاں برادران کی کوئی پریس کانفرنس، کوئی جلسہ ختم ہوتا تو ہم سرکاری ٹی وی یا دوسرے جو میڈیا، بابر اعوان صاحب تقریباً 2 منٹ کے اندر وہ آتے اور پھر اسی طرح کی زبان استعمال کرتے۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی سرکاری فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کا لگتا ہے کہ ٹینور ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے اچھا جج کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے معافی مانگ لیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگی، جو انہوں نے کچھ آپے سے باہر ہو کے جو باتیں پریس کانفرنس میں کی تھی اس پر انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ موروثی سیاست کی بات ہو رہی تھی کل، اور اسے اچھا یا برا ہونے کی بحث وہ الگ بات ہے، لیکن آج وزیر اعظم گیلانی کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی کا نام بدعنوانی کے الزامات کی وجہ سے ECL میں شامل کر لیا گیا، یعنی ان کو بیرون ملک جانے کی
اب اجازت نہیں ہوگی جب تک ان پہ الزامات ہیں. تو تقریباً 5 منٹ میں ہم نے لندن جانا ہے. تو انشاءاللہ اب جو باقی خبریں اگر وقت بچا تو ہم لندن سے واپس آ کے ضرور وہ پیش کریں گے اور اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے. تو ناظرین اس وقت ہم آپ کو مجلس علماء شیعہ لندن میں جو پریس کانفرنس ہونے والی ہے اس کا آغاز ہونے کے قریب ہے وہاں چلتے ہیں اور پھر پروگرام میں اگر وقت بچا تو پھر واپس آئیں گے.